بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال ہماری زندگیوں میں آ جائیں اور پھر ہماری زندگی بن جائے اور ہم اپنی زندگی کو بنا کر، اپنی زندگی کو سنوار کر دنیا سے آخرت کی طرف جائیں، تاکہ ہماری دنیا بھی بنے اور ہماری آخرت بھی بن جائے۔ تو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان الغسل یوم الجمعۃ لیصل الخطایا من اصول الشعر استلالا ای یخرجها من جذورها۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جمعۃ المبارک کے دن غسل کرنا گناہوں کو بالوں کی جڑوں سے سونگھ کر نکال دیتا ہے۔ تو جمعۃ المبارک کے دن غسل کرنا بھی سنت ہے، اور ہر سنت عمل کے اندر برکت ہی برکت ہے۔ گویا غسل کی برکت سے اللہ رب العزت گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ملتی ہے کہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا: من اغتسل یوم الجمعۃ ومس طیبا ان کان عنده ولبس من احسن ثيابه ثم خرج حتى يأتي المسجد فيركع ما بدا له ولم يؤذ احدا ثم انصت حتى يصلي كان كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی نقل فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس آدمی نے جمعۃ المبارک کے دن غسل کیا، پہلا کام، اور پھر جو اچھے کپڑے میسر ہوں وہ پہنے، دوسرا کام، یعنی دھلے ہوئے کپڑے یا نئے کپڑے جو بھی میسر ہوں، تیسرا کام فرمایا خوشبو لگائی جو اس کے پاس ہو، اور اس کے بعد جمعۃ المبارک کی نماز کے لیے حاضر ہوا، اور اس چیز کی احتیاط کی کہ پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کی گردنوں کے اوپر سے پھلانگتا ہوا نہیں گیا، اور پھر سنتوں اور نفلوں کی جتنی اللہ نے توفیق دی وہ پڑھی۔ پھر جب امام صاحب خطبے کے لیے تشریف لائے تو ادب سے، خاموشی سے خطبے کو سنا، یہاں تک کہ نماز پڑھ کے فارغ ہو گیا۔ تو اس بندے کی یہ نماز اس جمعے اور اس سے پہلے والے جمعہ کے درمیان گناہوں اور خطاؤں کے لیے کفارہ ہو جائے گا۔ تو دیکھیں آپ علیہ السلام نے کیا کام بتائے، کتنے آسان اعمال بتائے کہ بندہ غسل کر لے، جو کپڑے میسر ہوں وہ پہن لے، خوشبو میسر ہے وہ لگا لے، پھر احتیاط کے ساتھ مسجد جائے، پہلے سے موجود نمازیوں کی گردنوں کو نہ پھلانگے، جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جائے، اور پھر جتنی رکعات پڑھنے کی اللہ توفیق دے وہ پڑھ لے، پھر امام صاحب کی طرف متوجہ ہو کر خطبہ سنے، بیان سنے، اور پھر جب نماز پڑھ کر فارغ ہو جائے تو فرمایا کہ یہ جمعۃ المبارک کی نماز گزشتہ جمعۃ المبارک کی نماز کے درمیان جتنے گناہ ہوئے اس کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسجد پہلے آئیں۔ ہمارے ہاں معاشرے میں عموماً مسجد اس وقت بھر جاتی ہے جب عین خطبہ شروع ہو رہا ہوتا ہے، عربی کا خطبہ، خطیب صاحب کا بیان سننے کے وقت مسجد خالی ہوتی ہے۔ کتنی بڑی غفلت اور کتنا بڑا نقصان ہے کہ خطیب صاحب پورا ہفتہ تیاری کر کے مضمون تیار کرتے ہیں، موضوع تیار کرتے ہیں، اور اس کو سننے کے لیے ہم موجود ہی نہیں ہوتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اور عین دوسری اذان کے وقت ہم مسجد میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ غفلت والی چیزیں ہیں، اور پھر رمضان کے مہینے میں غفلت کرنا فرمایا نیکیوں کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ لہذا غفلت کی چادر کو اتارنا ہے، اپنے اندر چستی لانی ہے، اور مساجد کے اندر وقت گزارنے کی کوشش کرنی ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت منقول ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور تحت قدمه إلى عنان السماء، يعني يضيء له يوم القيامة
وغفر له ما بین الجمعتین۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعۃ المبارک کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اس کے قدم سے لے کر آسمان کی بلندی تک نور ہو جائے گا جو قیامت کے دن روشنی دے گا، اور فرمایا گزشتہ جمعے سے اس جمعے تک اس کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ فرمایا جو نیک اعمال سے گناہوں کی معافی ہوتی ہے، یہاں اس سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، کبیرہ گناہوں کی معافی کے لیے ندامت استغفار ضروری ہے۔ اسی طرح فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ سورة حامیم الدخان لیلۃ الجمعۃ غفر له کذا فی الترغیب۔ فرمایا جس آدمی نے جمعۃ المبارک کی رات میں سورہ حامیم الدخان کی تلاوت کی اس کی بخشش کر دی جائے گی، مغفرت کر دی جائے گی۔ پھر ایک اور روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ سورة یاسین فی لیلۃ الجمعۃ غفر له۔ جو آدمی جمعۃ المبارک کی رات میں سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے گا اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ تو یہ مغفرتوں والا مہینہ، اور پھر اس میں یہ اعمال کرنا، تھوڑا سا وقت خرچ کر کے یہ اعمال کرنے سے اگر مغفرت ہو جاتی ہے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، یہ بہت ہی قیمتی سودا ہے۔ پھر ایک اور روایت ہے، فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت آتی ہے، اور ایک روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے آتی ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی صلاة واحدة صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحط عنها بها 10 سیئات ورفعه بها 10 درجات، کہ جو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود شریف بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اس کے 10 درجات بلند فرما دیتے ہیں۔ تو کتنا وقت لگے گا؟ مختصر دورانیے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا اور پھر نیکیاں کمانا، یہ کیا ہے؟ بہت ہی بہترین سودا ہے، یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ لہٰذا اپنے اوقات کو قیمتی بنانا ہے، وقت کو ضائع کرنے سے بچانا ہے۔ فرمایا جمعۃ المبارک کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، اس گھڑی کو پوشیدہ کیوں رکھا گیا؟ تاکہ امت مسلمہ کے لوگ اپنے جمعۃ المبارک کے اوقات کو قیمتی بنا کر اس گھڑی کو تلاش کرنے میں لگ جائیں۔ اگر بتائی جاتی پھر تو لوگ باقی وقت میں اپنے کاموں میں لگ جاتے اور صرف اس وقت دعاؤں میں منہمک ہو جاتے، دعا میں لگ جاتے۔ لہٰذا اس کو پوشیدہ رکھا تاکہ سارا جمعۃ المبارک کا دورانیہ جو ہے وہ نیک اعمال کے اندر لگ جائیں لوگ۔ پھر ایک اور روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى علي يوم الجمعة 80 مرة غفر الله له ذنوب 80 سنة قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف الصلاة؟ قال صلى الله عليه وسلم يقول اللهم صل على محمد عبدك اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي رواه الدارقطني۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعۃ المبارک کے دن 80 مرتبہ مجھ پر درود بھیجے اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کیسے درود پڑھا جائے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں کہو اللہم صل علی محمد عبدک ونبیک ورسولک النبی الامی۔ تو بہت ہی وقت لگا تو 5 منٹ وقت لگ جائے گا، تو 5 منٹ وقت لگا کر اپنے 80 سال کے گناہوں کو معاف کروانا کتنی بڑی بات ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے ہم رمضان کے اس قیمتی مہینے کو، رمضان کی یہ قیمتی جو گھڑیاں ہیں ان کو قیمتی بنائیں،
وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں، اپنے آپ کو نیکی کے کاموں کے اندر لگائیں۔ جمعۃ المبارک کے دن اپنے آپ کو مسجد کے ماحول کے اندر رکھیں، اپنے آپ کو مسجد تک محدود رکھیں، بہت کم مسجد سے باہر نکلیں، تاکہ ہمارا یہ جو جمعۃ المبارک ہے، یہ جو رمضان المبارک ہے، ہمارے لیے مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ رمضان المبارک کے روزوں کو، ساری امت کے روزوں کو قبول فرمائے، سحری اور افطاری کو قبول فرمائے، قرآن کا سننا سنانا ساری امت کا قبول فرمائے۔ رمضان کے باقی روزے آداب کی رعایت رکھتے ہوئے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، باقی گھڑیوں کی قدر نصیب فرمائے، اور اس رمضان کو ساری امت کے لیے اللہ بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔